بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو حلال ٹاکس. اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آج کا جو ٹاپک ہے یہ پورنوگرافی کے اوپر ہے کہ یہ ایک جھوٹی لذت ہے. تو میں اپنے گیسٹ کو ساتھ شامل کرتا ہوں. ہمارے بڑے عزیز ہمارے بڑے پیارے بھائی سیف اللہ ثناء اللہ بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سلمان بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اللہ کی نعمتوں میں غوطہ زن ہے. الحمدللہ الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی آپ کو دوبارہ دیکھ کر. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک. ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں. پیار ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. الحمدللہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہوگی. میرے سے زیادہ چڑیوں کی آواز نہیں آ رہی ہوگی آپ کو. نہیں ماشاءاللہ A1 ہے آواز آپ کی ماشاءاللہ. چلے الحمدللہ. میں آج باہر ہی بیٹھ کے، گھر میں نہیں ہوں، باہر بیٹھ کے جو ہے چلو آسمان ماشاءاللہ کے اچھی نیچے بات ہے. گرمی تو نہیں ادھر کویت میں؟ نہیں الحمدللہ فی الحال تو موسم ٹھیک ہے، لیکن ماشاءاللہ جلد ہی جو ہے موسم بدلنے والا ہے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. چلیں اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. آج جیسے تعارف جو ہے سیف اللہ ثناء اللہ بھائی کا تعارف ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ وہ کافی باری آ چکے ہیں اس شو کے اوپر. اور یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، یہ سعودی عرب سے ہیں اور ابھی ماشاءاللہ پاکستان میں ہی جو ہے کچھ وقت کے لیے آ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور دعوت کے میدان کے اندر ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست جو ہے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کرے. یوتھ کلب کے بھی پروگرامز میں ماشاءاللہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بڑے ہی زبردست پروگرامز ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے استاد مغیرہ لقمان صاحب کے ساتھ جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول کرے اور جزاکم اللہ خیر. دوبارہ آپ نے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہوئے. اور آج ہم انشاءاللہ سیف اللہ بھائی سے سیکھنے والے ہیں بہت کچھ. یہ جو ٹاپک ہے آج کا جو پورنوگرافی کے ریلیٹڈ ہے ماشاءاللہ سے سیف اللہ بھائی کی اس کے اوپر کافی زیادہ ریسرچ ہے کہ اس سے کہ ہم کیسے بچیں اور یہ جو پوری انڈسٹری ہے کیسے اتنی کامیاب ہے اور اس کے پیچھے جو بھی اسٹیٹس ہیں انشاءاللہ وہ آج ہم سیف اللہ بھائی سے سیکھیں گے. تو سیف اللہ بھائی یہ ایک بڑا ہی خطرناک سا کہہ لیں کہ ٹاپک تو نہیں کہیں گے ہم، لیکن پورنوگرافی اٹسیلف جو ہے ایک بڑی خطرناک چیز ہے جسے ہم دیکھتے ہیں صرف اس سے انڈیویجولی ایک انسان کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ یہ معاشرے کو بھی برباد کرنے والی ایک چیزوں میں سے ایک ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے ہمیں تھوڑا سا کیونکہ ہمارا یہ پروگرام اس کے اندر کیا ہے کہ ہم کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دروس دے رہے ہیں دروس کی شکل میں کہ آپ ایک پورا لیکچر دیں گے پورنوگرافی کے اوپر. نہیں، ہمارا آپ کو پتا ہے کہ حلال ٹاکس کے اندر ہم ایک گفتگو کرتے ہیں. مطلب میں آپ سے سیکھ رہا ہوں اور آپ جو ہے کچھ میرے سے بھی جو ہے شاید سیکھیں. تو اسی طرح ہم دونوں سے جو ہے جو سامعین ہیں وہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. تو اس لیے ہمیں آپ بتائیں کہ یہ ہم سنتے تو ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مطلب کہ بڑی نقصان دہ چیز ہے لیکن اصل میں یہ کیا اس کے نقصانات ہیں کیا؟ یہ تو ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین. اما بعد. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ ایک خواہشات کا پتلا ہے. اس کے اندر بہت سی خواہشات ہوتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں یہ بہت ہی سینسیٹیو اور حساس موضوع ہے، خاص کر ہمارے اس ایریے میں، خاص کر پاکستان اور بر صغیر میں اس موضوع پہ زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی، کیونکہ ایک تو ہماری مشرقی روایات ہیں اور دوسری ایک اسلامی تعلیمات ہے کہ ہم اس موضوع کو علی الاعلان
اس پہ زیادہ ڈسکشن نہیں کرتے. چاہے ہمارے نجی گفتگو نجی مجالس میں ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح علی اعلان کسی شو میں بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور یہ صحیح بھی ہے. لیکن ابھی ہم اس موضوع پہ اس لیے مجبوراً بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ پھیل چکا ہے، اور کسی بھی غلط چیز کو صحیح کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اعتراف کریں کہ یہ غلط چیز ہو رہی ہے، اور اس کی صحیح یعنی تشخیص کی جائے، صحیح چیک اپ کی جائے کہ کیا اس بیماری کے کیا مسائل ہیں اور کیوں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم آج اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، ورنہ یہ موضوع یعنی کوئی اتنا یعنی ضروری، اس پہ بات کرنا ضروری نہ تھی، لیکن کیونکہ اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ ہماری جو پورے جو معاشرہ ہے نا، اسلامی معاشرہ اور مشرقی معاشرہ اور مشرقی روایات، اس کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے. اور سب سے اہم چیز، ہمارے جو نوجوان ہیں نا، جو ماشاءاللہ ظاہراً ہمیں ہٹے کٹے باڈی بلڈرز نظر آتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ بعض نوجوان، ہم سب نہیں کہتے بالکل، بعض نوجوانوں کا یہ مسائل ہے کہ وہ ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر وہ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کسی کو بتائیں گے تو ریئیکشن بڑا سخت آتا ہے. تو وہ اسی وجہ سے خاموشی سے اپنے اندر وہ اپنے آپ کو کوس کے اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوتا ہے، اندر سے وہ کھوکھلا ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں یہ پورنوگرافی کے نا بہت سے مسائل ہیں، اور اس میں یہ سب سے بڑا مسئلہ تو کہ اس سے آپ جو میسٹربیشن کرتے ہیں، یا جس کو جلق یا نکاح الید کہتے ہیں، اس کے بہت سے مسائل ہیں. سب سے پہلی جو ہے نا، سب سے پہلی بات شریعت کی ہم بات کر لیتے، پھر باقی مسائل پہ ہم بات کر لیتے. شریعت میں تو یہ دو ٹوک الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا. میسٹربیوشن اور خاص کر یہ پورنوگرافی تو بالکل ہی ناجائز ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا قرآن میں کہ آپ ان چیزوں کو یا اپنی جو خواہشات ہے اس کو جائز طریقے سے استعمال کریں، جائز طریقے سے پوری کریں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. ٹھیک ہے نا. اپنی جو شادی شدہ زندگی ہے، یا جیسے کہ کسی کے کوئی غلام ہے یا لونڈی ہے، لونڈیاں جن کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جائز طریقہ ہے. اس کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، جس نے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ استعمال کیا تو اس نے بے شک اللہ کے حدود کو پامال کیا. یہ ہو پہلی بات شریعت کے لحاظ سے. اور دوسری لحاظ سے دیکھیں، اور دوسری لحاظ جو ہمارا جو دماغی برین سے بھی متعلقہ اس میں بڑے ڈس آرڈرز ہیں، بڑے مسائل ہیں، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ اس کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں. اور یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی، یہ الحمدللہ میں نے اس موضوع پہ کورس بھی کیے ہوئے، اور مختلف کتابیں اور لیکچرز بھی اس پہ میں اٹینڈ کر چکا ہوں، مطلب عرب ملکوں میں. تو اس لیے میں ان چیزوں پہ یعنی تھوڑے ہو سکتا ہے ہم ڈیپلی بات کریں، اور کچھ باتیں ہیں جو نہیں کہی جا سکتی عام طور پر، اور اس پہ بات کی جائے تو ہمارے لوگ آپ کو پتہ ہے پھر اس کا غلط معنی لیتے ہیں. تو یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اصلاح ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ ہو گیا برین کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. برین کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے جو برین میں ایک کیمیکل نکلتا ہے جب بھی کوئی انسان کی ڈیزائر ہوتی ہے، جب کوئی لذت آتی ہے، تو اس میں ایک کیمیکل مادہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو بولتے ہیں ڈوپامین. وہ آپ کو ایک احساس لذت دلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ مثلا کوئی مزے کا کھانا کھا رہے ہو تو آپ کو ایک لذت کا احساس ہوتا ہے. اور اسی طرح جب آپ اپنی جو سیکشول لائف جو حلال طریقے سے کرے تو اس کے آپ کو ایک لذت ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نیچرل ایک لذت کا ایک طریقہ ہے. لیکن جب آپ ان نیچرل وے استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان نیچرل ریزلٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے اوپر بھی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، اور آپ کو سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ آپ نارمل زندگی جو لوگ انجوائے کرتے ہیں، آپ کو ان چیزوں میں انجوائمنٹ نظر ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات، آپ ایک چیز پہ فوکس ہی نہیں کر سکتے. آپ ہر وقت ایک کپی میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہوگی مینٹلی، اور بھی اس میں ہم انشاءاللہ اور بھی گفتگو کریں گے. اور دوسری بات ہے نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکل طور پر بھی. اور یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ باقاعدہ یہ ریسرچ پیپرز میں ہے. اور یہ آپ کو میں ایک ویب سائٹ بھی بتا دیتا ہوں. یہ کوئی ہم نے یا مولویوں نے بنائی ہوئی ویب سائٹ نہیں ہے، یہ ویسٹرن لوگوں نے بنائی ہوئی ایک ویب سائٹ ہے. اس کا نام ہے یور برین آن پون. ٹھیک ہے .com. اور اس پہ ایک آدمی نے یہ کتاب کا نام بھی ہے اور ویب سائٹ کا نام بھی ہے. یہ کتاب ایک شخص ہے، اس کا نام ہے گیری ولسن. ٹھیک ہے نا. اس کی کتاب ہے، یہ عربی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اس کا.
اور اللہ کرے کوئی اردو میں بھی کر لے. اور اس پہ دیکھیں اس موضوع پہ نا اردو میں بہت کم کام ہوا, صاف بات ہے, اردو میں بہت کم کام ہے لٹریچر کے لحاظ سے, لیکچرز کے لحاظ سے. ہاں یہ صحیح بات ہے کہ بعض اشخاص نے کیا ہوا, خاص کر ماشاءاللہ ہمارے جو یوتھ کلب میں جو بھائی لوگ ہیں, راجہ ضیاء الحق نے, محمد علی بھائی, ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح مختلف لوگوں نے کیا ہوا ہے, لیکن اس پہ کوئی صحیح طریقے سے کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ویسٹ میں اس پہ آرگنائزیشن ہے اور عالم عرب میں بھی ہے, تو اس پہ ہمارے ہاں اس کی بہت ضرورت ہے. اور ہمارے کچھ احباب نے ماشاءاللہ اس پہ یہ ایک ہوتے ہیں استاد یہ وائل ابراہیم صاحب, انہوں نے اس پہ کورسز کرواتے 3 مہینے کا, ٹھیک ہے نا, انگلش میں ہوتا ہے. اور یہ ماشاءاللہ ہمارے ایک بھائی ہیں عبد البصیر خان بھائی, وہ بھی اس پہ کنسلٹنگ کرتے ہیں. اگر کوئی بھائی کا کوئی مسئلہ ہو آپ ان سے بالکل رابطہ کر سکتے ہیں, وہ فل پرائیویسی کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں یہ ریسرچ پروف باتیں ہیں, ایسے ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. اور سائیکولوجیکل طور پر کیا مسئلہ ہے, سائیکولوجیکل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ آپ کو انزائٹی ہونے لگتی, ٹھیک ہے, آپ ایک انداز میں نفسیاتی مریض ہونے لگتے ہو, آپ لونلی, ٹھیک ہے نا, اور آپ ایک انداز میں یعنی آپ کو کیا بولتے ہیں ایک بے قراری, ایک بے چینی, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو دنیا پوری باڑ میں جائے, جیسے کہتے ہیں نا ہم لوگ, دنیا باڑ میں جائے, بس مجھے یعنی لذت آنی چاہیے. نشے کی اور طرح انسان نشہ ہو گیا. ہاں نشہ ہو جاتا ہے بڑا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں یہ جو نشہ ہے نا یہ بدترین نشہ ہے, یہ ہیروئن اور چرس اور ڈرگ سے بھی بدترین ہے. یہ آپ کی زندگی برباد کرتا ہے, آپ کی فیملی کو برباد کرتا ہے, آپ کے پورے معاشرے کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے. یعنی دیکھیں نا, جس قوم کی نسل اور نوجوان برباد ہو تو اس کی نسل ہی برباد ہو گئی نا. بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا. اور تیسری جو مسئلہ ہے وہ ہے اخلاقی طور پر, ٹھیک ہے نا. ہمارے اخلاق یہ دیکھنے کے بعد بالکل ہی ڈاؤن ہو جاتے. ایک اندر انسان کے اندر ایک چڑچڑاپن, ایک غصہ ہر وقت. آپ اس بندے کو ایک بندہ تھا ماشاءاللہ A1, ٹھیک ہے نا, نارمل زندگی جیتا, لیکن اچانک جب اس نے یہ پورن دیکھنا شروع کیا اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو, اس کو ہر بات پہ غصہ آنے لگ گیا, ہر بات پہ لڑائی کرنے لگ گیا, ٹھیک ہے. اور آپ کو شاید پتہ نہ ہو, یعنی یہ ہم نے پڑھا ہے, اور بعض جو ہمارے پاس آتے ہیں اس مسائل میں دیکھنے کے لیے, وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس پورنوگرافی میں مختلف کیٹیگریز ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اخلاقی طور پر اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس میں ایک نعوذ باللہ کیٹیگریز ہے جو یعنی محارم, نعوذ باللہ, اس میں مائیں بہنیں اور ساس وغیرہ دکھائی جاتی ہیں, استغفر اللہ, ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ کو ایک انداز میں نارملائز کرایا جاتا ہے. اور یعنی ایک جب بندہ بہت ہی ایکسٹریم میں چلا جاتا ہے پورن دیکھ کے, تو اس کو نعوذ باللہ گھر کی خواتین بھی اس سے محفوظ نہیں رہتی. اس لیے آپ نے سنا ہوگا اخبارات میں نعوذ باللہ اس طرح کی کہانیاں آتی ہیں, وہ کس وجہ سے, اسی لیے. ورنہ یا کون کس کا ایمان, کس کی غیرت, کس کی حمیت یہ تصور کر سکتے کہ وہ اپنے گھر کے خواتین کے ساتھ اس طرح کچھ کرے. تو وہ پھر جب اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی جو اس نے جو اینک پہنی ہوتی ہے وہ پون کی اینک پہنی ہوتی ہے, اباحیت, اور اس کے دماغ میں ہر وقت برے خیالات آتے ہیں ہر چیز میں. یعنی وہ ابھی نعوذ باللہ کھانا کھا رہا ہو یا اس کو کوئی کھانا نظر آ گیا, اس میں بھی وہ چیزیں دیکھتا ہے, نعوذ باللہ. اس کے خیالات اس شکل کو دیکھ کے اس کے تصورات بدل جاتے ہیں. یہ اتنا ایکسٹریم ہو جاتا ہے جب بندہ بہت زیادہ اس کے نشے میں مبتلا ہو جاتا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں, انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے رہیں گے. آپ جی میں میرے دماغ میں ایک تو چیزیں آ رہی تھی. بالکل بالکل, ہم نے گپ شپ کرنا ہے, کوئی لیکچر تو نہیں دینا نا. بس جی بالکل, یہ اصل آپ میں نے بریک فیل ہو گیا تھا, آپ مجھے بتا دیتے, روک لیتے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے بالکل یہ امپورٹنٹ چیزیں تھی آپ نے جو بتائی ہیں. اس میں ایک آپ نے بولا کہ اس کے اوپر جو ہے لوگ بات نہیں کرتے, اور آپ نے بولا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک نہیں ہے. تو یہ اس کو ایسے کیوں اس کو ایک امپورٹنٹ ٹاپک نہیں سمجھا جاتا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ایک مسلمانوں کے لیے, یوتھ کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. مطلب آپ دیکھ لیں کہ ہم سب کا نہیں بولیں گے, لیکن مطلب کہ اتنی گندی ایوریج چل رہی ہے کہ ہر دوسرا بندہ, ہر دوسرا بچہ وہ اس چیز کے اوپر سوشل میڈیا کی وجہ سے, اب سوشل میڈیا کا اپنے ہاتھ کے اندر اتنا, مطلب کہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہوا ہے.
تو یہ تو ایک بہت زیادہ اس کے اوپر ہمیں لیکچرز اور کنسرنس کرنے چاہیے، تو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہونا چاہیے آج کل کے لحاظ سے، آپ نہیں سمجھتے؟ یہ اس وجہ سے نا کہ اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو لوگ بولیں گے کہ یار دیکھو یہ پاکستانی لوگ سارے اس طرح کرتے ہیں، تو اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو یہ پھر مسئلہ ہو جائے گا ہمارے ایگو کا، ہاں ہمارا نام خراب ہو جائے گا، ہم ایماندار لوگ اللہ والے لوگ یار یہ تو یہ کرتے ہیں، تو اس لیے اس پہ بات ہی نہ کرو، اس کو دبا کے رکھو، اندر جو ہو رہا ہے ہونے دو، یہ اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا۔ مسئلہ اس اچھا طرح حل آج ہی ہوگا کہ ہم اس مجھے پہ بات کریں گے، اس پہ ڈسکشن ہوگی، اس پہ ہم جب فروٹفل ڈسکشن کریں گے تو اس کے نتائج ہوں گے، اس کے ریزلٹس ہوں گے۔ ریزلٹس کیا ہوں گے کہ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، وہ ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے جو اس میں ماشاءاللہ اسپیشلسٹ ہے، اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ہے صحیح دراصل صحیح بات۔ صحیح آج ہی مجھے کسی نے بولا کہ یہ بڑا عجیب سا ٹاپک یار، آج کا بڑا عجیب سا ٹاپک ہے یہ بالکل، تو کیونکہ یہ دیکھیں میں اس میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں مجھے پتہ ہے ہمارے بہت سے اللہ والے لوگ ہیں، بہت سے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اس بارے میں تصور بھی نہیں کیا، اور وہ موجود ہیں جی ہم لوگوں کے ساتھ۔ جی تو جی اس لیے بالکل یہ بالکل ان کی ایک ایمانی غیرت ہے ماشاءاللہ، اور یہ قابل دید اور قابل مدح ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے اولیاء اللہ کی طرح، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آمین اب کسی چیز کو کسی عالم نے نہ سنا ہو تو اس پہ گفتگو نہ کرنا، یہ مطلب میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ اس پہ جی ہم جی جی گفتگو بالکل کریں گے بالکل تو صحیح ہمارے بات مشائخ، ہمارے علماء، ہمارے جو سر کے تاج ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ یار اس طرح کے بھی مسائل ہیں، اس پہ بھی ڈسکشن ہونی چاہیے۔ جی 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 بالکل بالکل صحیح 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 بات کر رہے ہیں آپ، بالکل یہ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ماشاءاللہ ان کا ان چیزوں کی طرف رجحان نہیں ہے، یا بالکل مطلب کس طرح بالکل، کی وہ تو چیزیں ایک ہوتی ہیں ٹی ماشاءاللہ وی وغیرہ اللہ کچھ بھی والی نہیں۔ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کیا پتہ ان مسائل کا نا۔ اور بہت سے مشائخ ہیں جن بالکل کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے بات نہیں کرتے کہ یار مطلب مناسب نہیں ہے کسی اور وقت، یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے اوپر علل اعلان سب کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، کوئی پرسنل معاملہ ہو تو وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے، تو ہر ایک کے اپنے مختلف نظریے ہیں، اور اس کا ہم بالکل احترام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحیح 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 بالکل بالکل اور یہ ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اور ایک یہ بات بڑی عام سی بات ہے کہ یہ پاکستان میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، کیا جی جی، یہ اس اب کا نا، اس کے دیکھیں بارے میں میں آپ کو بتائیں بتا ذرا۔ دوں، اس پہ میں نے ڈھونڈا ہے کہ یار مجھے کہیں سے مل جائے کہ یار پاکستان نمبر 1 ہے، یا سعودی عرب نمبر 1 ہے، یا گلف کنٹریز نمبر 1 ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ لوگ بولتے ہیں، اور میں نے سنا بھی ہے کئی لوگوں کو، ہمارے اپنے لوگوں کو۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، میں نے جو بھی اسٹیٹکس دیکھے ہیں اس میں ٹاپ 20 میں ایک مسلم ملک بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو کوسنا، اس کو عربی میں بولتے ہیں جلد الذات، ہم اپنے آپ کو جی جی کوسنے میں لگے رہتے ہیں ہر وقت، علاج نہیں ڈھونڈتے، ہم اپنے آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کو سنانے لگ جاتے ہیں، ہم لوگ کی عادت ہے، جی جی ہم لوگ سناتے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ تو یہ ٹاپ 20 میں سارے ویسٹرن کنٹریز ہے، خاص کر میں ویسٹرن کے علاوہ میں آپ کو نمبر 1 پہ یو ایس اے ہے، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 پہ جاپان ہے، نمبر 3 پہ انڈیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح پھر کینیڈا، اور اسی طرح مختلف ممالک ہے۔ ٹاپ 20 میں کوئی مسلم ملک ہے ہی نہیں، یہ ہے اسٹیٹکس، ٹھیک ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کچھ احباب جو موٹیویشنل اسپیکر یا جو بھی کہہ لیں، وہ لوگ اس کو بہت ہی زیادہ وہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مسلم کنٹریز میں ابھی بھی خیر ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن ہم کو نظر نہیں الحمد آتی۔ للہ الحمد ہم للہ لوگ ہر الحمد وقت للہ نیگیٹیوٹی، ہر وقت نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، تو یہی مسئلہ ہوگا۔ ہم بالکل کو بالکل صحیح پازیٹیو رہنا بالکل چاہیے، کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اور ایک انداز میں اس کو، ایک منظم انداز میں اس کو پھیلایا بھی جا رہا ہے۔ جی جی یہ جی ایک ایجنڈا ہے ویسٹرن کنٹریز کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیوں ایجنڈا ہے؟ یہ آئیڈیولوجیکل یہ ایجنڈا ہے یا میٹرلسٹک ایجنڈا ہے، وہ ہم آپ کو پھر بتائیں گے، آپ جو صحیح صحیح نہیں بالکل صحیح بات ہے۔ اگر پاکستان کی اگر بات کی جائے جس طرح لوگ کہتے ہیں، تو پاکستان کی ماشاءاللہ پاپولیشن ہی آپ دیکھ لیں، تو یہ تو پاپولیشن ہماری مطلب بالکل ہی مطلب نہ ہونے کے برابر ہوتی، یا پھر جو آپ جاپان کی جس کی ریشو کی بات کر رہے ہیں، جاپان میں تو شادیاں ہی نہیں کرتے لوگ، مطلب آپ دیکھیں شادیاں ہی نہیں کرتے، اور اس طرح کے اور جو ممالک اس طرح کافر ممالک ہیں۔ اور پھر اگر آپ ادھر آ جائیں، تھوڑا یہ گلف سائڈ پہ آ جائیں، تو یہاں پر تو اتنی ان چیزوں کے اوپر یہ بلوکیج اور اس طرح ہوتی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ یہاں پر اس ٹائم پہ جو زمانہ تھا، کہتے تھے یہاں سنیما میں مووی دیکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ سارا کچھ تو کٹا ہوتا ہے، تو یہاں تو اتنی سختی ہوتی ہے اتنے بڑے لیول پہ، تو یہ تو بالکل ہی مطلب کہ یہ بات تو ایکسیپٹ کرنے والی ہے ہی نہیں کہ مسلم ممالک اس کے اندر ٹاپ کے اوپر آتے ہیں۔ تو آج چلو اچھا ہوا آپ نے یہ بھی کلیئر کر دیا،
یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ چیز اور تھی. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ میں نے ڈھونڈا ہے مجھے نہیں ملا. اگر کسی بھائی کو مل جائے الحمدللہ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو, ہم سے آپ رابطہ کریں, ہم کو جی دے دیں, رابطہ کیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں نے بہت ڈھونڈا ہے مجھے نہیں ملا. اور اس حساب سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ ایسے مبالغہ آرائی کرتے ہیں ہر وقت, تو مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. تو مسئلے کا حل ڈھونڈے اور علاج کریں انشاءاللہ. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا, مطلب وہ اب مسلمانوں کو ہی ہر چیز کے اندر مسلمانوں کو ہی کہنا, خود بھی مسلمان ہے لیکن ہر چیز برائی بھی مسلمانوں کے اوپر لے کر آنی. اور اصل مطلب میں یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. وائٹ مین ایشو ہے, وائٹ مین ایشو, ٹھیک ہے. جی مطلب کیا بولتے ہیں وہ جو تمہارا کتا ٹومی ہے میرا کتا کتا ہے, اس طرح کچھ کہتے جی ہیں نا, پتا نہیں. تو بالکل یہ ہے وائٹ مین یہ ایشو ہے کہ بالکل صحیح دیکھیں بات ہے. ویسٹ کنٹریز میں بہت زیادہ مسائل ہیں, ہم اس کو نہیں دیکھتے. لیکن ہاں ہمارے ہاں بالکل ایک ایسے دو ہی ہو تو ہوتا ہم ہے, اس کو بڑا چڑھا کے دکھاتے ہیں. ایسے ہی بالکل. یہ انسان جو ہے سمجھتا نہیں اس چیز کو, مطلب ہر چیز میں نا وہ کہتا ہے کہ یار کافر جو ہے وہ تو کتنے اچھے ہیں, اور کتنے دیکھیں یہ معذب جو میں لوگ ہیں. بات کر رہا ہوں نا, یہ جتنی بھی میں باتیں کر رہا ہوں, یا ریسرچ پیپر یا اسٹیٹکس, یہ سارے میں نے کہاں سے لائے؟ یہ ویسٹرن کنٹریز کے ریسرچر یہ کر رہے ہیں, وہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, اور اس کے باقاعدہ اس کے خلاف کمپینیں چلتی ہیں اینٹی پون کی, آپ کو پتا ہوگا اس کے متعلق. ہاں جی وہاں چلتی جی ہیں. بہت زیادہ ادھر بھی ابھی بہت زیادہ لوگ اس کے خلاف ہیں. جی صحیح. یہ یہ بالکل یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس کے اوپر مجھے یاد آیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کافر کتنا اچھا ملک ہے, اور چلو ملک کو چھوڑ دو, کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں لوگ, مطلب کہ ہر چیز کا کتنا خیال رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کے ساتھ اخلاق کتنا اچھا ہے ان کا, مطلب کس طرح کے, وہ ہے اور نا ایک اپنے آپ کو. عربی میں ایک بندے نے کہا تھا, وجدت فی الغرب اسلام بلا مسلمین ووجدت فی البلدان الاسلامیہ مسلمین بلا اسلام. یعنی میں نے ویسٹرن کنٹریز میں اسلام دیکھا, مسلمان نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے اسلامی ملکوں میں مسلمانوں کو دیکھا لیکن اسلام نہیں دیکھا. یہ اسلام بہت میں زیادہ یہ تو بہت زیادہ مبالغہ ہے. جی بالکل. یہاں پہ مجھے قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے, آپ مجھے صحیح کر دینا, اس کا دیکھیں مترجمہ اس کا یہ بتاتا ہوں. مطلب نہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں کوئی خیر نہیں, اس میں نہیں ایسی اچھائی تو بات نہیں, ہے اس ہی میں نہیں, بھی ہے. بالکل ایسی لیکن ہم ایسی. لوگ کیا کرتے ہیں, یعنی ہم اس حد تک پہنچ جاتے کہ وائٹ مین کی ہم پوجا کرنے لگ جائیں, نعوذ ہاں باللہ. جی یہی مسئلہ ہم ہے. اب حق سے متلاشی ہیں, حق جہاں سے بھی ملے, اچھی بات جہاں سے بھی ملے, ٹھیک ہے, لیکن اچھی بات جہاں اتنا سے زیادہ وہ نہیں ہونا بالکل. چاہیے. جی اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے کے اوپر فخر ہونا چاہیے. رضیت باللہ بالکل. ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا. یہ کتنی بڑی چیز ہے, اچھا ابھی ہم آپ کو اپنے موضوع مسلمان کی ہونے. طرف آ جاتے ہیں جی نا. ہاں جی وضو کی طرف بالکل آ جاتے ہیں. تو یہ ایک سیکنڈ. ابھی میں یہ سوچ رہا تھا ہمارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو کیسے پھیلایا جا رہا ہے. جی اس کے اوپر آتے ہیں. ہمارے ایک بھائی یہ ہمارے ساتھ ہیں, یہ شاید انڈیا, مطلب یہ اپنے ہی بھائی انڈیا ہیں. میں مودی نے مودی نے بین کیا کر ہے, دیا کیا ہے. بین کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں کیا چیز بین کیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی ان کی بات سن لے مودی کی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہی بتا چلو دیں ہمیں چھوڑے کیا یار, یہ بین کیا ہے پولیٹیکل مسائل میں انشاءاللہ. نہیں پڑنا. جی نہیں وہ اچھا مطلب تو وہ بول اب رہے ہیں نا, جیسے یہ جو گلف کنٹریز میں پون جی ہو سائٹس سکتا ہے وہی بینڈ بول رہے ہیں ہوتے کہ ہیں وہاں شاید. بھی انہوں نے بین کیا لیکن ہے وہ. مجھے تو نہیں پتا, اللہ عالم, مجھے نہیں پتا اس کا. وہ انڈیا سے بات کر رہے ہوں گے تو ان کو زیادہ پتا ہے, مجھے نہیں پتا اس کا. لیکن جو میں آپ کو بتا جی رہا ہوں وہ اسٹیٹکس باقاعدہ جی موجود اسٹیٹکس ہیں. بتائیں آپ جی. اس کے اوپر جو ایک چیز جو ہے, جو اب یہ اتنی خطرناک چیز ہے, اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی یہ کیوں بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ اس کے کیا کوئی دوسرے بھی فوائد ہے اس کے پیچھے؟ اتنی خطرناک چیز ہے یہ, مطلب ویسٹ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, دیکھیں تو یہ بڑھ کیوں رہی ہے یہ؟ بالکل دیکھیں اس میں سب سے زیادہ کیا فائدہ ہے. یہ پورا ایک انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے نا, پون انڈسٹری. اور اس کی جو ورتھ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. یعنی جو بالی ووڈ ہے, ہالی ووڈ ہے, لالی ووڈ ہے, یہ سب ایک پیمانے میں رکھیں گے نا, یہ پون اوپر جائے گا. پون اتنا زیادہ اس کا, یعنی آپ ذرا سوچیں نا, ان کی ایک سال کی جو ورلڈ وائڈ ہے وہ تقریباً $97 بلین. کین یو امیجن؟ یہ 2006 کے اسٹیٹکس ہے, ابھی کیا حالات ہوں گے آپ بتائیں. 97 بلین. اب اس میں سے کتنے ٹیکس جو ہے وہ یو ایس اے والے لیتے ہوں گے, آپ سوچیں نا ذرا اس کا. تو یہ سارا, اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو پون میں جتنے بھی جو نعوذ باللہ جس کو یہ لوگ سٹار کہتے ہیں, وہ تو سٹار نہیں, وہ تو نعوذ باللہ کچرے لوگ ہیں.
ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کی زندگی اور ان کے بارے میں باقاعدہ ڈاکومنٹریز ہیں, آپ دیکھیں ان کی زندگی برباد ہو چکی, ٹھیک ہے نا. اور یہ فل ڈراماٹائز اور فل ایک پروڈکشن اور فلمی انداز ہے. لوگ جو دیکھتے ہیں بیچارے ہمارے معصوم لوگ یا معصوم لوگ, یہ لوگ سمجھتے کہ یار یہ نیچرل ہے. اٹس ناٹ اے نیچرل. یہ کیا ہے, یہ مونسٹر بناتے ہیں, مونسٹر, ٹھیک ہے نا, انسان کو. یعنی صحیح صحیح جب, صحیح. اور انہوں نے عورت کو ایک پروڈکٹ کی طرح لایا ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ یہ جو طوائف ہو گئی یا اس طرح کے جو اس طرح کے جو ورکرز ہیں, وہ کیا کرتے تھے, وہ مجبوری کے تحت یہ اس کام میں پہلے زمانے میں یا بر صغیر کے جو جیسے کتابوں میں. لیکن ابھی کیا ہے, ابھی کوئی حاجت نہیں ہے, بیکاز آف فیشن, ٹھیک ہے. عورتیں اس فیلڈ میں جا رہی ہیں, اور کس لیے, پیسے کے لیے, شہرت کے لیے, نعوذ باللہ. تو یہ پورا ایک انڈسٹری, اور اس کو یہ لوگ ختم بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بہت سے جو یو ایس کے جو لاز ہیں یا اس کو باقاعدہ اس کے اوپر ان کے انفلوئنس بھی ہے. صحیح صحیح صحیح. اور آج کل تو انہوں نے نعوذ باللہ یہ چائلڈ پورن بھی شروع کر دی ہے. اچھا یہ جو جس اچھا. کو کیا, جی ہاں بالکل, اس کا ایک مخصوص نام تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا. صحیح صحیح اس صحیح صحیح. اس میں پھر بڑے بڑے لوگ ملوث بھی ہوتے ہیں, اور ان کے یہ جو انڈسٹریز ہیں یہ ویڈیوز بھی بنا بڑے لوگوں کے بلیک میلنگ کے لیے, کبھی کام آنے کے لیے. یہ آپ دیکھیں نا ان کی قصے کہانی, آپ کو پتا چلے گا. تو یہ اٹس ناٹ جسٹ نارمل انڈسٹری, ٹھیک ہے نا. اس کے بڑے سے بہت زیادہ یہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں اس کے پیچھے سے. صحیح صحیح صحیح. یہ پیسہ ہی, پھر آپ کہہ لیں کہ مین پیسے کی وجہ سے یہ وجہ ہے کہ یہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ ایک پوری فیشن انڈسٹری بھی ہے. اس کے ساتھ مختلف پروڈکٹس اور مختلف چیزیں بھی آج کل لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں. اس کے ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. بالکل بالکل. یہ تو بالکل, یہ اگر آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو, صحیح ہے؟ جی جی صحیح ہے, صحیح ہے. صحیح صحیح. یہ ہم اپنے مطلب کہ نان مسلم کنٹریز میں تو اس سے ریلیٹڈ اور بھی اس طرح کی کھلے عام دکانیں بھی ہوتی ہیں. یہ بڑی بڑی خطرناک چیز ہے. یہ سارا اسی پون سے ہی ریلیٹڈ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور جس طرح آپ نے جی جی جو بالکل شروع میں بات کی تھی کہ انسان کی دماغی حالت, اس کے نقصانات میں جو ایک بات کی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے اتنے عجیب مطلب کیا کہتے ہیں, اظہار کرتے ہیں, فرمائشیں کہہ لیں, فرمائشیں اظہار کرتے ہیں اتنی گندی چیزیں دیکھ کر. اور اس طرح کے سوالات آتے ہیں اکثر, جو ہے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ چیز الاؤڈ ہے, کیا یہ چیز الاؤڈ ہے. تو یہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انسان جو ہے اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے, دماغ کو اس طرح کر لیتا ہے, اور پھر اس کو, جس طرح آپ نے بولا تھا کہ انسان کو نیچرل وے سے سیٹسفیکشن نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ اب یہ اس کے ہم انشاءاللہ کامنٹس میں آ رہا ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے. تو بالکل اس کے اوپر ہم آگے بات کریں گے کہ اس کو ہم روکیں گے کیسے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کی پہلے ایک اور میں چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کی دیکھنے کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے, انسان اپنی لذت پوری کرتا ہے, کہ اسی کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلی بات تو ہے نا کہ لذت. دوسری یہ کہ یہ آہستہ آہستہ ایک عادت بن جاتی. جیسے انسان دن میں 3 ٹائم یا 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں, اس طرح کچھ لوگوں کے یہ ایسا نشہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, چاہے لذت ہو یا نہ ہو. وہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا, اتنا مجبور ہو جاتا ہے انسان جب وہ ایکسٹریم نشے میں چلا صحیح جاتا صحیح. ہے. صحیح صحیح صحیح. تو یہ تو دوسرے گناہوں کی طرح ہو گیا نا, اس طرح مطلب نشہ بھی ہوتا ہے. وہ بھی انسان شروع میں تو ایک بس یہ تو بدترین گناہ ہے, بدترین. صحیح 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 صحیح. چلیں, اب میرے خیال سے ہم نے اس کے بہت جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے, بدترین گناہ ہے, حرام بھی ہے. شروع میں ہم نے اس کے اوپر بھی بات کی کہ یہ حرام ہے. کیا وجہ کیا ہے اس کی, جو ہے ایک حرام ہونے کی, مسٹربیشن لوگ جو کرتے ہیں, باقی الگ وجوہات کو چھوڑ کے, تو یہ حرام ہے. اب یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہو گئی ہے, تو اس سے ہم بچے کیسے؟
اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا ہم مطلب فوکس کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایک انسان کیسے بچ سکتا ہے اس سے، ایک نوجوان شخص جو ہوتا ہے۔ جی بالکل بالکل، اس میں دیکھیں نا، سب سے پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، ٹھیک ہے نا، یا معشر الشباب تزوجوا، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح مختلف احادیث ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرے انسان، ٹھیک ہے نا. تو شادی کب کرنی چاہیے یہ بھی مسئلہ ہے. ہم لوگ کیا یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب تک آپ یعنی یہ بھی میٹریلسٹک ویو نا، ابھی ہر یہ پیسے کا دخل آ گیا کہ جب تک آپ ایک سٹیبل، ایک آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، گاڑی نہ ہو، گھر نہ ہو، آپ شادی نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے ہی انسان بالغ ہو جائے اور حسب استطاعت جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے مطابق وہ شادی کرے. میں آپ کو اپنا قصہ بتاتا ہوں. میں اللہ کے فضل سے 17 سال میں نے شادی کی، اور ہمارے جو مہر تھی وہ 5,000 تھی، اور شادی میں پورا خرچہ کتنا ہے؟ صرف 50,000 روپے. اب بتائیں نا، یہ ہمارے بڑے بڑے مہنگے شہروں میں کتنا خرچہ ہوتا ہے. شادی کو آسان بنایا جائے، نہیں بڑا مشکل بنایا جاتا ہے. یہ نمبر 1 ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس چیزوں سے لوگ بچیں گے. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اس شادی کے باوجود وہ نعوذ باللہ اسی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ جو جن کی عمر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ ان شادی کے بعد بھی نعوذ باللہ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں. تو اس کو روکنے کا کیا ہے؟ پہلے سے ہی انسان شادی کر لے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات سب سے اہم جو مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی، وہ ہے الایمان باللہ والتقوی. ہم روحانیت کو بھول جاتے ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے نا. تزکیۃ النفس، ہاں، مراقبۃ اللہ، محاسبہ. اب ہر وقت اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کرنا، اپنا حساب کرنا، ہر روز اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا. آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہو، کبھی ہم نے رات کو 1-2 بجے اٹھ کے نماز پڑھ کے اللہ کے دربار میں ہم روئے، گر گڑائے ہیں؟ نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ رات کے 1-2 بجے ہمارے یہ نعوذ باللہ ہمارے یہ جو احباب جو ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ 1-2 بجے کمرہ بند کر کے پھر یہ علم قلم دیکھتے ہیں. یہ خلوت کا جو گناہ ہوتا ہے، یہ سب سے عظیم گناہ. کیوں؟ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا، حالانکہ کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ. تو یہ ہے اصل مسئلہ. روحانیت ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی. کیوں؟ کیونکہ میٹریلسٹک ویو اس روحانیت پر حاوی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہو گئی دوسری، اس سے بچنے کا دوسرا انداز، یعنی ایک روحانی انداز ہے، ایک میٹریلسٹک انداز ہے. صحیح. اچھا، اور تیسری بات کیا ہے؟ والدین بچوں کو دیکھتے ہی نہیں. والدین سمجھتے ہیں کہ آپ اس پہ تھوڑا بات کر لیں. میں 1 سیکنڈ میں ذرا میرا یہ مسئلہ ہو گیا لائٹ کا، 1 سیکنڈ بس. ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. میں آپ کو پھر اسکرین کے اوپر لے کر آتا ہوں، کوئی ایشو نہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ بہت بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس سے ہم بچے کیسے ہیں. اس میں جو سب سے جو پہلی چیز جو انہوں نے 3 چیزیں بتائی ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مزید گفتگو کریں گے، کہ روحانیت، کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہو. اب دیکھیے کہ مطلب ہم باقی ساری چیزوں کا تو ڈر ہوتا ہے، لیکن پورنوگرافی تو ایسا کوئی نہیں ہے جیسے باقی گناہ جو اسٹریٹ کے اوپر سارے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کہ ایک انسان بالکل ہی بے حیا ہو جائے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اس گناہ کو انسان جو ہے کب کرتا ہے؟ جب بالکل اکیلا ہو جاتا ہے. بالکل اکیلا ہو جاتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی نہیں ہے، اب ہے ٹائم کہ میں اس کو دیکھوں اور اپنی خواہش کو پورا کروں. تو یہ وہ ٹائم ہے جب اب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پبلک میں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ. انسان کے دل میں یہ آتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ اس طرح کے اور مطلب باقی گناہوں سے بھی بچ جائے گا. لیکن آج ہماری چونکہ گفتگو ہو رہی ہے پون کے اوپر، تو اس لیے آپ جب بھی یہ گناہ کرنے لگے تو ایک بار سوچ لیں کہ یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے اسی وقت موت آ جائے. اگر آپ سوچیں نا کہ آپ کو اگر اسی وقت موت آ رہی ہے جب آپ فون دیکھ رہے ہیں، تو آپ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے سامنے کھڑے ہوں گے.
تو یہاں پہ سیف اللہ بھائی کو میں دوبارہ لے کر آتا ہوں. جی سیف اللہ بھائی جی آپ کا مائک میوٹ ہے. بہت شکریہ یار، وہ سوری بس تھوڑا سا کچھ وہ ٹیکنیکل نہیں مسئلہ ہو گیا کوئی تھا. مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ والدین کے بارے میں نا، جی جی والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر غور کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، ان کو ایک فرینڈلی ماحول دیں، دوستانہ ماحول. یہ نہیں کہ ایک نعوذ باللہ جابرانہ عامرانہ ایک کوئی فوجی کی طرح کوئی حکومت چلائے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بلکہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے پیار محبت سے ایک دوستانہ، خاص کر والد، ٹھیک ہے نا، اپنے لڑکوں کے لیے اور والدہ لڑکیوں کے لیے ان سے پیار محبت سے بات کرے اور ان کو یعنی بلوغت سے پہلے اس بارے میں سمجھا دے. یہ ٹھیک ہے بہت نا، امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے سمجھانا نا. جو ہے. اور دیکھیں میں یہ نہیں، دیکھیں دو چیز ہے، ایک ہے ویسٹرن کنٹریز میں جو سیکس ایجوکیشن ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بالغ ہونے سے پہلے اس کو بتا دے کہ بیٹا آپ کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، آپ ان چیزوں سے احتیاط کریں، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا والد آپ کے پاس ہے، آپ مجھے بتائیں، انشاءاللہ میں بغیر آپ کو مارے، بغیر پیٹے، پیار محبت سے ہم دونوں مل کے مسئلہ حل کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب باپ اس طرح کا ہوگا نا تو بیٹا یا بیٹی کہیں نہیں جائے. ٹھیک ہے نا، یہ غلط چیزیں یہ مسئلہ شروع میں ہی آپ پکڑ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ جی یعنی بہت زیادہ خرابی پیدا ہو جائے. جی اس سے پہلے کہ باہر سے کوئی اس کو بتائے، آپ اس کو بتا دیں ان چیزوں کے بارے میں، کیونکہ اگر باہر سے کسی نے بالکل بتا دیا بالکل تو پھر مسئلہ شروع ہو جائے گا. بالکل. ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلی بات تو کیا آج کل آپ کو پتا ہے موبائل کا زمانہ آ گیا، تو ہر کوئی والدین بھی موبائل میں پڑا ہوا ہے، بچے بھی موبائل میں پڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں جو کر رہا ہے کرو. ٹھیک ہے، اور یہ آج کل یہ پرائیویسی کا ایک الگ ایک آیا ہوا ہے نظام کہ یار میرے کمرے میں نہیں آؤ، ابو کو بولتے ہیں میرے کمرے میں نہیں آؤ، اگر آنا ہے تو دروازہ کھٹکھٹاؤ، میں کھولوں گا تو آنا. یہ تو بڑا بدترین انداز ہے. ٹھیک ہے نا، بڑا خطرناک، بہت خطرناک چیز. یہ مجھے وہ بات یاد آ گئی، ہمارے جو شیخ ہیں، شیخ توصیف الرحمان صاحب کی بات یاد آ گئی. یہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ اس حد تک زمانہ گر گیا ہوا ہے کہ بیٹی کو جو ہے اکیلے کمرے کے اندر ٹیوٹر کے ساتھ بٹھایا ہوتا ہے اور باقی بھائیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اندر نہیں جانا آپ نے. مطلب اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی ٹویٹر جو ہے وہی پھر داماد بن کے نکلتا ہے گھر سے. تو یہ وہ چیز ہے کہ ہم یہ پرائیویسی کے چکر میں جو ہے بچے اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں. والدین کو اب شرم آ رہی نا کہ یار میں بچے کے فون میں کیا دیکھ لوں، مطلب کتنا برا لگے گا بچے کو. اور بچوں کی تربیت بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بچے بھی آگے سے سنا دیتے ہیں کہ مطلب کہ میرا فون ہے، مطلب کہ آپ کیسے دیکھ لیں اس کو. تو یہ ہے کہ آپ کو شروع میں ہی جو اسٹیپ لینے ہوں گے. اگر آپ نے شروع میں اسٹیپ نہیں لیے تو پھر تو ڈیفینیٹلی یہ معاملے جو ہے آپ کے ہاتھ سے بہت دور جا سکتے ہیں. سیف اللہ بھائی، میں اس کے اوپر آپ نے جو 3 چیزیں بتائی ہیں کہ کس طرح ہم اس کو بچا سکتے ہیں، کہ کس طرح جو ہے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، اس میں جو پہلی جو چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے. اب سبحان اللہ اس کے بارے میں مجھے ایک چیز یاد آئی، میں وہ بتانا چاہ رہا تھا. میں مطلب آپ جب نہیں تھے تو میں یہ اسی کے اوپر بات کر رہا تھا کہ آپ ہمیشہ اس چیز کا تو خیال رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے. تو آپ کو اگر اسی دیکھتے ہوئے جب آپ اس طرح کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس وقت موت آ گئی تو پھر دیکھیں کہ کیا آپ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. امیجن کریں کہ اللہ معافی دے. اب ایک سٹوری جو ہے بڑی زیادہ مشہور ہے، مطلب کہ امید کرتے ہیں کہ سچ ہو، اور اس طرح کے واقعات بالکل سچ ہو سکتے ہیں، ایسے ہوتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جب یہ جو بھی فون انڈسٹری یا فون ویب سائٹ ہوتی ہیں، ان میں کوئی ممبرشپ کا سسٹم ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ جو پے کرتے ہیں تو اس کی ممبرشپ آپ کے پاس ہوتی ہے. اب ایک لڑکے کی کہانی آتی ہے کہ وہ اس لڑکے نے یہ ممبرشپ لی ہوئی تھی، اور وہ کیا کرتا تھا کہ جب بھی اس کو ایسا نئی چیز آتی تھی نا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا اس کو، جو بھی نئی چیز آتی تھی. اور اسی دوران اس کی موت ہو گئی، مر گیا. وہ جوان لڑکا تھا. اب موت نے پوچھ کے تو نہیں آنا کہ بوڑھے ہو جاؤ گے تب جو ہے آپ کو موت آئے گی، تو موت تو کبھی بھی آ جائے گی. تو تب اس شخص کو اس دوران موت آ گئی، اور سے وہ جو ہے ایک شیخ کے پاس گئے تھے. انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہو گیا. اب مسئلہ کیا تھا کہ وہ لڑکا تو مر گیا تھا، لیکن اس نے ایک آٹومیٹک اپنی ای میل کے اندر سسٹم لگایا تھا کہ یہ جتنی بھی اس کو نیا مال آتا تھا کہہ لو، وہ سارا آٹومیٹکلی یہ جتنے اس کے 5-10 دوست تھے ان سب کو جاتا تھا. اب یہ دیکھیں کہ وہ انسان تو چلا گیا ہے،
لیکن اس کا یہ گناہ جو ہے وہ اس کے دوستوں کو جاتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ وہاں پر بھی آتا ہے کہ آپ گناہ کو شیئرنگ کر رہے ہیں آپ. اور اس چیز کے اندر سیف اللہ بھائی آپ کو بھی علم بالکل ہوگا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس میں بغیر کسی شرم کے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. بہت بہت زیادہ جو ہے شیئر کرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے, اور مطلب بغیر کسی شرم سے مانگا بھی جاتا ہے اور بغیر کسی شرم سے اس کو دیا بھی جاتا ہے. تو اللہ کے لیے ہمیں مطلب کہ پہلے تو ہے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے, بالکل ختم کر دیں اس کو اپنی زندگی سے, اور پھر اس کے بعد آپ جب شیئر کریں تو آپ اپنے گناہ کو اس کے ساتھ برابر جو ہے نا اس کے ساتھ شیئر کریں. تو اس چیز سے بھی آپ بچیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور سیف اللہ بھائی آپ علاج کے اوپر جو ہے کچھ آپ ایک دوسرا علاج بھی ہوتا ہے کنسلٹنگ وغیرہ جو ہے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے کہ کیا ہے کہ جی جی انسان کو دیکھیں نا, ہاں کنسلٹنگ لینی بالکل چاہیے؟ بالکل آپ کی بات ماشاء اللہ ایون. باقی دیکھیں میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم کبھی کچھ لوگ ہیں جو بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیا کیا بولتے ہیں, وی اسپینڈ ٹائم ود کڈس بٹ وی ڈونٹ انویسٹ ٹائم ود کڈس, ٹھیک ہے نا. ہم بچوں کے ساتھ ٹائم تو گزارتے ہیں لیکن اس ٹائم کو مفید نہیں بناتے. مفید کیسے دیں گے؟ اسی طرح مختلف جو موضوعات ہیں اسی طرح کے اس کے بارے میں آپ گفتگو کریں گے. اچھا جی, اور اس کے آپ نے کیا پوچھا تھا ابھی, اس کا جو علاج ہے؟ جی, اس کے علاج میں ایک اور آتا ہے کہ لوگ جس طرح آپ نے بتایا وہ ماشاءاللہ ہمارے بصیر عبد البصیر جو ہے عبد خان البصیر بھائی بھائی, جو ہیں, ہاں بالکل بالکل. عبد اس البصیر, کو وہ کنسلٹنگ بھی دیتے ہیں. بالکل بالکل ان جیسے بھائیوں سے آپ رابطہ کریں. اگر کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے وہ فل پرائیویسی میں آپ کی مدد کریں گے, اور آپ اگر چاہیں تو بغیر نام بتائے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے مثلا مسئلہ ہے کہ یار آپ سوچتے کہ یار اس کو میرے بارے میں پتہ چل جائے گا, تو آپ اپنا نام بتائے بغیر آپ ان کے پاس جا کے اس سے بات کر سکتے ہیں, اس سے مشورہ کر سکتے ہیں, وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یار ہم کو دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں اس کے حل میں نا سب سے جو یہ ایک حل کہتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر, ٹھیک ہے, ایک ساتھی, ایک معتمد ساتھی, ایک ایماندار ساتھی ہو جو آپ کی مدد کرے, ٹھیک ہے نا, جو آپ کی مدد کرے. اور سب سے بیسٹ ساتھی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کون ہے؟ گھر والے. گھر میں کوئی آپ کے والد ہو, ہاں لڑکے کے لیے, یا والدہ اگر آپ لڑکی ہو, ٹھیک ہے نا. اگر آپ وہ کب ہو سکتے ہیں وہ بیسٹ, جب وہ آپ کے ساتھ بیسٹ انداز میں پیش آتے ہیں, ایک فرینڈلی ماحول ہو, ٹھیک ہے نا. تو اب فرینڈلی نہ ہو, اگر والدین بڑے سخت ہو اور ہر وقت غصے میں رہتے ہو, تو اب کون سا بیٹا جا کے اس کو بتائے گا کہ ابو جی میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے, آپ میری مدد کریں جو اس میں سے نکالنے کی کوئی نہیں. وہ اگر وہ ڈرا ہوگا وہ بتائے گا تو ابو پھر لگائیں گے اس کو, کٹائی کریں گے, کمرے میں بند کریں گے, تار لگائیں گے, اور تو یہ تو نہیں ہوگا نا. دیکھیں جی یہ جی ایک جی بیماری ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایک بیماری کے انداز میں لیں. اگر بچہ ہے تو اپنے والدین اگر وہ فرینڈلی ہیں تو یہ تو A1 ہوگی, ٹھیک ہے نا. اگر میاں بیوی ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کا مثلا لڑکی ہے, بیوی ہے آپ, تو آپ کا شوہر اچھا آدمی ہے, اللہ والا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے, تو آپ اس کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو بولے کہ آپ میری مدد کریں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے اور مدد کریں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں صحیح یہ صحیح. اسی طرح ہے جیسے آپ کا بیٹا بیمار ہے, یا آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر بیمار ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کیا ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ آپ کے فیملی کا ایک فرد جو کینسر میں مبتلا ہو, کیا آپ اس کو ایسے ہی پھینک دیں گے؟ نہیں پھینکیں گے. آپ اس سے پیار کریں گے, محبت کریں گے, اس کی علاج کا بہترین انداز میں اس کے بہترین علاج آپ فراہم کریں گے نا. تو یہی بالکل ایک بالکل بیماری ہے, آپ اس کو ایک بیماری کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اور جو بالکل یہ ہم دوسری بات جی جو ہے نا, جیسے یہ جو بھائی شعیب گلزار بھائی نے جو لکھا ہوا ہے دعا کا, جو میں نے بہت پہلے بھی بہت آپ کو امپورٹنٹ ذکر ہے. کیا تھا, ٹھیک ہے نا, جی یہ بہت اہم ہے. آپ جب روئیں گے, گر گڑائیں گے, تو کیا ہوگا اللہ کے دربار میں؟ ہاں, تو آپ کا جو دل ہے نا, اللہ کے دربار میں رونے کے بعد جو لذت آتی ہے نا, وہ تو باقی سارے لذتوں کے سامنے سب سے بڑا ہے. ساری بالکل لذتیں بالکل ہیچ ہیں اللہ کے دربار میں رونے کے بعد جو لذت آتی ہے, ٹھیک ہے بہت نا. بہت بالکل بالکل. ہاں, ہم لوگوں کے یہ نعوذ باللہ اگر کوئی ڈرامے کا سین آ جائے, کوئی فلم کا سین آ جائے, سیڈ سین ہو, تو ہم کیا کرے تو رو رہے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. بلکہ پچھلی بار نعوذ باللہ ہمارے پاکستان میں ایک ڈرامے میں ہیرو مر گیا یا پتہ نہیں کیا ہوا, تو نعوذ باللہ, یعنی اب میں کیا کہوں آپ کو, عورتیں رو کے گر رہی ہیں, استغفر اللہ.
لیکن اللہ کے دربار میں ہم نہیں روتے. اللہ سے ہم گڑ گڑائیں اللہ کے دربار میں, یا اللہ میری مدد کر, میں پھنس چکا ہوں. خدا کی قسم اگر تو صدق کے دل سے دعا کرے گا نا, اللہ آپ کے لیے ہزاروں دروازے کھول دے گا. آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آدمی خود آ کے آپ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا کہ یا سلمان یا سیف اللہ کیا مدد چاہیے, تم بتاؤ, میں ادھر آیا ہوں تمہارے پاس. بے شک بے شک, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی بالکل. بس آپ کے اندر صدق ہونا چاہیے. یہ بہت ٹھیک ہے بہت نا, یہ امپورٹنٹ جیسے چیز. بھائی شعیب نے بھی یاد دلایا اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. جی جی ٹھیک ہے نا, بالکل بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز بتائی انہوں نے. جی ٹھیک. اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں کیا بولتے ہیں, اس میں جب آپ مثلا نعوذ باللہ کچھ لوگ جب مبتلا ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار وہ نہ کریں, وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے, انسان ہے آخر, انسانی فطرتی چیز ہے, وہ دوبارہ اس کی طرف آ جاتا ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کو دوبارہ توبہ کرنا چاہیے, دوبارہ اللہ کے دربار میں رونا چاہیے اور دوبارہ پیچھے ہٹ جائے. وہ اس میں یہ نہیں, وہ یہ نہ کہے کہ یار مایوس ہو جائے کہ یار میں اب چینج نہیں ہو سکتا, میں تو اس میں پھنس گیا ہوں, اس دلدل سے میں نکل ہی نہیں سکتا. نہیں نہیں نہیں, ٹھیک ہے نا, ہر وقت امید پہ دنیا قائم ہے جیسے کریں. تو آپ اللہ سے اچھا گمان کریں, اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. آپ جب بار بار اس گناہ میں مبتلا ہوتے تو بار بار توبہ کریں, بار بار اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیں. ٹھیک ہے نا, جی جی, یہ نہیں کہ آپ مایوس ہو دعا کا جائیں اللہ سوال کی ہے. رحمت سے. اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے, اللہ کی رحمت سے کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں. ہم مسلمان لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ یا عبادی, اے میرے بندوں جو گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں, گناہ میں غرق ہو چکے ہیں, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. اور یہ ریلیپس ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں, لیکن وہ صدق دل سے توبہ کرے, فیک توبہ نہ کرے. کرنے سے پہلے وہ سوچ رہا ہو کہ یار میں یہ کروں گا پھر میں توبہ کروں گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے توبہ کے شرائط ہیں, اس کو آپ پورا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح مثلا یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک آتا ہے حدیث میں, جیسے کہ نا جو جس کو غصہ آتا ہے, مثلا جب کسی کو غصہ آتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث آتا ہے کہ اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع. ٹھیک ہے, جیسے سنن یعنی ابو داؤد کی روایت ہے اور شیخ مقبل بن ہادی الوادعی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو. اس میں یہ حدیث کیا کہہ رہا ہے, یہ حدیث یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مثلا آپ کو غصہ آ گیا, ٹھیک ہے نا, آپ کو غصہ آ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں. پہلی ایک اور حدیث میں کیا, آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرا یہ دوسری جو حدیث ہے اس میں کیا آ رہا ہے کہ آپ کو غصہ ہے, آپ کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں, اپنی حالت بدل لیں. اور اگر تب بھی آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ لیٹ جائیں. اس حدیث سے بعض ہمارے فاضلین نے کیا استنباط کیا کہ آپ نعوذ باللہ آپ کو تھاٹس آ رہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو تھاٹس آ رہے تو آپ اپنی حالت بدلیں. آپ بیٹھے ہوئے لیٹ جائیں, یہ کھڑے ہوئے تو کہیں اور چلے جائیں. آپ موبائل پہ بیٹھے ہوئے موبائل بند کر دیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ کیا, یہ خطوات شیطان ہے. ٹھیک ہے نا, شیطان آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کی طرف لے جاتا ہے. یہ آپ کو پتا ہے آج کل یہ نیٹ کی وجہ سے نعوذ باللہ, آپ مثلا میں کبھی نیٹ دیکھ رہا ہوں, اچانک ایک ایڈ آ جاتا ہے, پاپ اپ, نعوذ باللہ گندے گندے. اب انسان ہے, کوئی بھی معصوم, کوئی بھی یہ گارنٹی نہیں کہ یار تم بچو گے, یار تم مولوی ہو, تم 100% دودھ کے دلے ہوئے, تم معصوم ہو. نہیں, ایسا نہیں ہے. انسان ہے آخر, تو اس کو بھی اس طرح کبھی دکھائی دے تو اس کے اندر ڈیزائر پیدا ہوتا ہے, تو وہ کیا کرے, اچانک بند کر دے, اس پاپ اپ کو بند کر دے, اس ونڈو کو بند کر دے, اس موبائل پروگرام کو بند کر دے. ٹھیک ہے, یہ ہوگا تیسری. اور اسی طرح مثلا کیا ہے کہ, اور یہی بات جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان اپنی حالت بدل دے, اس کو مطلب آج کل جو باڈی لینگویج کی سٹڈیز ہوتی ہیں اس میں بھی انہوں نے یہ بات آج کل کی ریسرچ میں, ٹھیک ہے نا. تو باقی ہے کہ مثلا اسی طرح مثلا کیا بولتے ہیں, بات اب میرے ذہن سے نکل گئی یار, کیا کہہ رہا تھا میں. نہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے آپ نے بتائی ہے. یہ مجھے ایک چیز یاد آئی, یہ دعا کے معاملے میں جب آپ نے بتایا نا کہ آپ اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کریں, تو اس میں ایک لوگوں کا بڑا سوال ہوتا ہے کہ ہم نے معافی مانگی اللہ سے, سچے دل سے معافی مانگی, لیکن میں پھر گناہ کر بیٹھا, تو اب میں کیا کروں. اب یہ آپ نے بالکل قرآن مجید کی حدیث میں آتا ہے نا, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لغفرت لك. اللہ اکبر, اللہ کی رحمت دیکھیں نا, اللہ بول رہے ہیں کہ یار تم یعنی
بقراب الارض، یعنی پورے دنیا کے برابر تم نے گناہ بر کے کر کے آئے ہو، کیا ہے پھر تم میرے پاس پلٹ کے آتے ہو تو میں کیا کرتا ہوں، اے میرے بندے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل لیکن یہ بھی یاد رکھیں اللہ غفور الرحیم کے ساتھ کیا ہے، شدید العقاب. ٹھیک ہے نا. ہم ایک جانب کو بڑھا دیتے اور دوسرے جانب کو بھول جاتے ہیں. اگر ہم اسی میں لگے رہیں، اسی میں پڑے رہیں، اور ہمیں کوئی، اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا نقطۃ سودا، انسان جب پہلی بار گناہ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے. ایک کالا نقطہ. پھر اگر وہ توبہ کرے تو وہ مٹ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ دل کالا ہو جاتا ہے، اس دل پر مہر لگ جاتی ہے، وہ دل بند ہو جاتا ہے، وہ دل مردہ ہو جاتا ہے، بے ضمیر ہو جاتا ہے. اس کے اوپر آپ جتنا بھی قرآنی آیات کو اس کو سناؤ، وہ سن سن کے سن ہو چکا ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور ایک اور چیز میں اب ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل جس سے بھی یہ گناہ ہو جاتا ہے نا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شیطان آ جاتا ہے آپ کے پاس، اور شیطان آپ کو جو ہے نا اس کی وجہ سے اور بہت سارے مطلب کہ نیک کاموں سے آپ کو دور کر اس میں لیتا ہے. پھر آپ جیسے ڈپریشن میں چلے جاتے نماز ہو، نہیں پڑھتے، ڈپریشن میں. ڈپریشن میں چل جاتا ہے انسان، نماز نہیں پڑھتا، کہ مطلب شیطان آ کے بولتا ہے کہ مطلب تو اتنا بڑا گناہ کیا اور تو اب نماز کے لیے جا رہا ہے، یہ کیسے جائے گا بالکل نماز کے لیے. تو انسان پھر اس بالکل، طرح یہ گناہوں شیطان سے کا کام ہے. دور 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 ہوتا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ہمیشہ دماغ میں رکھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب گناہ ہو جائے تو فوری نیک کام کر لو، فوراً نیک کام کر لو آپ. تو اب اس طرح کا یہ نا، کوئی بھی انسان سے ہاں گناہ اس ہو لیے نا جاتا ہے. حدیث میں ہے نا اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ جب، یعنی کوئی انسان کوئی گناہ کرے تو اس کے بعد وہ اچھائی بھی کرے. اچھا ہی بھی ٹھیک کرے، ہے نا. اچھائی بھی کرے تو کیا ہوگا، وہ اچھائی اس گناہ کو مٹا دیتی تھی، لائک مٹا ربڑ. دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے جو ہے اللہ سے اچھے کی یعنی امید مثلا رکھیں. ایک بندے نے گناہ کر دیا ہے تو وہ کیا کرے، اس کے بعد توبہ استغفار کرے، تو اور بس پورا دن اللہ کے لیے لگا لے. ٹھیک ہے نا. استغفر اللہ یا اللہ استغفر اللہ، اور دل صدق دل سے اللہ کے دربار میں گر رہا ہے تو بے شک وہ ختم ہو جائے گا. اور دیکھیں اسی طرح اور بھی حل ہے اس کا. آج کل آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ موبائل میں ایپس ہیں، بہت سے ایپس ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی جو ویب سائٹس ہیں اس کو وہ بین کر دیتا ہے. دیکھیں کچھ لوگ بولیں گے یار بین کرنے کا کیا فائدہ ہے، ملکوں کو بین کرنے کا کیا فائدہ ہے، لوگوں کے پاس آج کل ایپس ہیں وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کا اثر ہوتا ہے. جب ایک گناہ کا ارتکاب کرنا آسان ہو جائے تو لوگ اس کی طرف لپک کے جاتے ہیں، لیکن ایک گناہ مشکل کر دیا جائے تو انسان اس کی طرف نہیں جاتا. تو یہ بین کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے. وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، کہ بین ہوتا ہے تو اس کے لوگ توڑ نکال لیتے ہیں. لیکن جب مثلا آپ کو پتا ہوگا خلیجی ممالک یا سعودی عرب میں خاص کر، مجھے جتنا پتا ہے یہ بین ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ویب سائٹس تو بہت سے لوگ ہیں جن کو پتا نہیں ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کو پتا نہیں ہے کہ یار کوئی اور ایپس ہے جس کے ذریعے ہم اس کو کھول سکتے، تو وہ تو پھر رک گیا نا اس گناہ سے. جی جی ٹھیک ہے نا. بالکل. تو اسی طرح آج کل موبائل میں بھی ایپس ہے. آپ مثلا اگر آپ کو جاننا ہو تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے. مثلا آپ لکھ دیں اینٹی پورن ایپس. ٹھیک ہے نا. تو اس میں مختلف ایپس ہے بہت زیادہ. اردو میں تو نہیں ہے لیکن عربی میں بھی ایپس ہے الوعی کر کے. ٹھیک ہے نا. اور انگلش میں بھی ہے بعض فوکسڈ یا اس طرح کچھ کر کے نام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہوگی چوتھی. اور پانچواں حل کیا ہے، نماز میں خشوع. نماز ہے یہ، نماز کے سیکریٹس جاننے چاہیے ہمیں. اسی لیے ابن القیم کی ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے، عربی میں ہے، کاش اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا. لیکن اردو میں بھی کتابیں ہیں نماز کے بارے میں، خشوع کے متعلق خاص کر. ابن قیم کی کتاب ہے، اس کے کیا نام ہے، اسرار الصلاۃ، دا سیکریٹس آف پریئر. ٹھیک ہے. نماز کے سیکریٹس کیا ہے، اس کا سب سے بڑا خشوع. ہم بولتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن لوگ پھر بھی گناہ کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یار ادھر نماز کا کہا ہے، ہم نماز قائم ہی نہیں کرتے. ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں ایسے جیسے پولیس یا فوجی یا کوئی پیچھے چور پڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ. آرام سے اللہ کے دربار میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے رکوا دے گا. اٹس لائک اے اینٹی وائرس. ٹھیک ہے نا. تو اس سے آپ رک جائیں گے. اور اسی طرح اور ایک اور حل کیا ہے اس کا، مثلا جو انسان اس میں مبتلا ہے وہ اکیلا نہ رہے. جتنا ہو سکے دوست، اچھے دوست، اپنے برے دوستوں کو چھوڑ دے. کیونکہ آپ کو پتا ہے عربی میں ایک مثال ہے، الصاحب صاحب، پہلے صاد سے ہے دوسرا سین سے.
کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی دوست کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، اپنے اخلاق کی طرف. اگر آپ کے دوست اچھے ہیں آپ اچھے ہوں گے، اگر آپ کا جو دوست ہے وہ اچھا نہیں ہوگا تو آپ بھی اس کی طرح ہو جائیں. ہمارے نعوذ باللہ، آپ کو پتا ہے نہیں پتا ہوتا نہیں، ہمارے یعنی ادھر پاکستان میں مختلف اسکول کالجز یونیورسٹیز میں نعوذ باللہ دوست ایک دوسرے کو یہ شیئر اٹ کرتے ہیں. ہاں، کالجز یونیورسٹیز میں ہال میں بیٹھے ہوئے کلاس لے رہے ہیں، وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ حالت ہے. تو اپنے اچھے دوست بنائیں، اچھے سوسائٹی میں رہیں، اچھے ماحول میں رہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک اور حل کیا ہے دوسرا؟ اپنے آپ کو مصروف رکھیں. جو اکثر ان چیز میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو فارغ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو فارغ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کو تھاٹس آنے لگ جاتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو مصروف رکھیں اچھی ایکٹیویٹیز میں، نیو ہیبٹس، نیو ہابیز. ٹھیک ہے نا، آپ کتابیں پڑھیں، کھیلیں کودیں. یار آپ کھیلتے ہیں کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہٹا کٹا صحت مند بنایا ہے، آپ کھیلیں کودیں، اس میں آپ کا ڈوپامین نکلے گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے جب آپ سپورٹس کرتے ہیں، یعنی کھیل کود کرتے ہیں، تو اس وقت بھی ڈوپامین نکلتا ہے. یہ نیچرل ڈوپامین ہے. اس میں سے آپ جب اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح ایک اور طریقہ کیا ہے کہ رات کو آپ 10 بجے کے بعد اپنے موبائل کو چھوڑ دیں. اور کیا کریں؟ رات کی آخری چیز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سونے سے پہلے ہم موبائل میں دیکھیں. یار نہیں، رات کو سونے سے پہلے ہم اذکار پڑھیں، قرآن پڑھیں، یا کوئی کتاب پڑھیں. ٹھیک ہے، یا کوئی اچھے قصص الانبیاء یا قصص الصحابہ. اور حل کیا ہے اس کا؟ مسجد جائیں. اے اللہ اکبر، مسجد میں آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک مومن کی معراج مسجد میں ہوتی ہے. جب وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے مسجد میں آپ جائیں گے نا، مسجد میں انسان ایک مومن کو اس طرح راحت ملتی ہے جس طرح مچھلی کو سمندر میں. اگر مچھلی کو سمندر سے نکال دیا جائے وہ تڑپتا ہے نا، پھڑپھڑاتا ہے. اسی طرح جب ایک انسان مسجد سے باہر وہ تڑپڑتا ہے، وہ تڑپتا ہے، لیکن جب وہ مسجد میں جائے گا اس کو سکون، راحت. آپ کبھی دیکھیں نا، آپ کا بھی تجربہ ہوگا اور لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں جب وہ مسجد میں جاتے ہیں ان کو سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو مسجد میں جائیں، اور مسجد میں جا کے کیا کریں؟ قرآن پڑھیں. مسجد میں نماز سے پہلے جائیں، اذان سے پہلے جائیں. ٹھیک ہے نا، اذان اور اقامت کے بیچ میں آپ کو 15-20 منٹ ملتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب اقامت ہو رہی ہے پھر ہم جا کے نماز کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں. جی اپنے دماغ کو الو بناؤ. ٹھیک ہے نا، میک یور برین فول. کیسے؟ یعنی آپ نے ہر روز، یہ سائیکولوجسٹ لوگ کہتے ہیں، یہ میں کوئی دینی لحاظ سے نہیں کہہ رہا، یہ ایک سائیکولوجیکل طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دماغ کو ہر روز، آپ سب جب صبح اٹھے نا، آپ بولے یار میں نے فون چھوڑ دیا، میں نہیں دیکھتا، میں نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا، ختم. یہ آپ بار بار بولیں گے نا تو آپ کا برین مان جاتا ہے اور وہ اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. اور جیسے تھاٹس آنے لگتے ہیں تو برین اس کو روک دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آج کل کے سائیکولوجسٹ یہی بولتے ہیں آج کل. یہ شاید مشکل ہوگا ہم پاکستانی بھائیوں کے لیے، یہ والا جو نہیں، مثلا دن میں آپ کئی بار یہ بولیں گے یا لکھیں گے نا، یہ ایک سائیکولوجیکل ایک علاج ہوتا ہے باقاعدہ. یہ جو نفسیاتی جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں نا، ان کے اس میں یہ مطلب یہ پروسیجر ہوتا ہے باقاعدہ. بالکل. یہ بڑی اچھی ایک اور پوائنٹ ساتھ ماشاءاللہ ہمیں سامعین بھی بتا رہے ہیں. محمد ابراہیم بھائی ہمارے بھائی ہیں جی، یہ بھی کہ آپ اکیلے نہ رہیں. بالکل اکیلے نہ رہیں. بالکل، یہ بڑی بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ آپ اکیلے نہ رہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، علامات. جی. ٹھیک ہے، کیسے پتا چلے گا کہ ایک انسان ایڈکٹ ہونے لگ گیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ تھا ماشاءاللہ ہٹا کٹا صحیح چل رہا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے جا کے نارمل زندگی گزارتا ہے، لیکن اچانک کیا ہو گیا؟ وہ بار بار باتھ روم جاتا ہے موبائل لے کے، اور اتنے مدت زیادہ رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی بعد میں کچھ کالا ہے. ٹھیک ہے، بالکل یہ محترمہ بہن نے جو بھیجا ہے بالکل یہ بھی صحیح ہے. تو اسی طرح
اور اسی طرح مثلا ایک انسان ایک نارمل تھا بالکل ماشاءاللہ مسکراتا، لیکن اس کے اندر ایک دم اچانک تبدیلی آ گئی، ہر وقت غصہ کرتا ہے. ہاں. اور مثلا ایک بندہ ہے وہ اکیلا رہنا شروع کر دیا اس نے. پہلے وہ ماشاءاللہ لوگوں کے ساتھ سوشل لائف اس کی بہترین تھی، لیکن اب وہ کیا ہو گیا، ان سوشل، وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے. اور اسی طرح ایک بندہ تھا ماشاءاللہ لیکن اب کیا ہے، اس کے اندر چڑچڑا پن آ گیا. ٹھیک ہے. اور ایک بندہ ہے وہ پون نہیں دیکھتا تھا لیکن اب دیکھ رہا ہے، اور وہ آٹومیٹک اس کا ہاتھ جاتا ہے، وہ جا کے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ نہ دیکھے اس کو چین نہیں آتا، پھر اس کو جب غصہ ہے وہ جا کے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، چاہے اس میں لذت ہو یا نہ ہو. ہم کیا ہو گیا آج کل، لذت کے پجاری، خدا کے پجاری نہیں، لذت کے پجاری، میٹر کے پجاری، پیسے کے پجاری ہو گئے، خدا کو بھول چکے ہیں. تو اس لیے اس میں بھی کوئی شک نہیں، جیسے جو فرمایا انہوں نے کہ نوجوانوں کو ہمدردی کی بہت ضرورت ہے. ان کو ہمدردی کی کوئی بات. گلے لگانے والا نہیں ہے، ان کو کوئی پیار محبت سے یہ کہنے والا نہیں کہ میں آپ کے لیے ادھر بیٹھا ہوا ہوں، آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کی خدمت کروں. یہ کہنے والے بہت کم ہیں آج کل، اس میں کوئی شک بالکل، نہیں. والدین کے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، دیکھیں بہت زیادہ. نوجوانوں کو آپ پیار کے 2 بول دیں گے، وہ آپ کی بات سن لیں، لیکن آپ اس کو غصہ کریں گے تو کیا ہوگا. ہر فعل کا رد فعل ہوتا ہے، ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. جیسے آپ سختی کریں گے وہ آپ سے دور بھاگ جائے گا، وہ آپ کو کچھ نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے نا. تو بالکل اس لیے ہم لوگ کو نوجوانوں کو اپنے آغوش میں لینے کی ضرورت ہے. بالکل. سیف اللہ بھائی، اب سبحان اللہ، اگر اس کے اوپر ہم مزید گفتگو بالکل کر سکتے ہیں، بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کو کسی اور طریقے سے اور بھی بہتر طریقے سے اور کیا چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں، صرف اور صرف ہم کہ کس طرح اس لذت سے، مطلب اس برائی سے ہم بچ سکیں. اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے اور زیادہ، کیونکہ پروگرام کا وقت تھوڑا سا اس طرح ہی ہوتا ہے، گھنٹہ ہی رکھا ہوتا ہے ہم نے، کیونکہ اس سے زیادہ آپ کو پتا ہے کوئی بات پھر نہیں لوگ انشاءاللہ. بھی بس تھوڑا. میں آخر میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں ایک ویب سائٹ ہے، جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، جس کا نام تھا کیا نام تھا اس کا، میں بعد میں بتا دوں، میں بھول گیا، میں نے بتایا تھا ٹاک کے بیچ میں چلا. yourbrainporn.com ہاں بالکل، yourbrainporn.com. ہاں یہ ضرور، یہ اس ویب سائٹ پہ ہر انسان کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس میں بہت سے لوگوں کے ریسرچ پیپر ہیں اور لوگوں کے تجربات ہیں. اور اسی طرح میرے خیال میں فیس بک بھی کوئی گروپ ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں سپورٹرز ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ یار آپ ہمت مردہ مدد خدا، کوئی بات نہیں انشاءاللہ، آپ ایک بار گر گئے دوبارہ. ٹھیک ہے نا. ہر کوئی گرتا ہے، ہر کوئی ریلیپس ہوتا ہے، گر جاتا ہے، لیکن اصل میں کون ہے جو واپس کھڑا ہو جاتا ہے، واپس کرا. واپس آ بالکل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کے دربار میں. بالکل بالکل. میں انشاءاللہ جو ہے یہ ویب سائٹ جو آپ نے بتائی ہے، اس کو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ لکھ دوں گا. اور اس کے علاوہ میں ایک بالکل اور جو چیز کروں گا، آف کورس عبدالبصیر خان بھائی سے اجازت لے کر، کہ میں ان کا جو پیج ہے نا، اس کو بھی اس کے ڈسکرپشن کے اندر لکھ دوں گا. اگر کوئی بھائی جو ہے یا کوئی بہن اگر کوئی کنسلٹنگ چاہتے ہیں، بالکل ایک کہہ لو کہ بڑی زبردست ہمارے وہ بھائی ہیں ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے ان کے کام کے لیے، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس برائی سے بچنے کے لیے وہ بڑی زبردست کنسلٹنگ دیتے ہیں، کوالیفائڈ ہیں اس ہاں چیز یہ کے بھی اندر ایک ایک انشاءاللہ. ایک لاسٹ پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ جی جی. سمجھے کہ یار یہ مجاہرہ بالمعصیہ ہو، یعنی آپ جا کے کسی کو بتا رہے ہیں تو یہ نہیں نہیں نہیں، گناہ بالکل نہیں. کے ارتکاب کا اعلان کر رہے ہیں، نہیں یہ نہیں ہے. وہ نہیں نہیں. مجاہرہ بالمعصیہ کیا ہوتا ہے کہ آپ علل اعلان نہارن جہارن سب کے سامنے کوئی گناہ کریں یا اپنے گناہ کے بارے میں فخری انداز میں بتائیں. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کسی سے مشورہ کر رہے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اپنے علاج کے لیے. تو ان دونوں میں فرق ملحوظ خاطر رکھا جائے. بارک اللہ فیک. جی جی بالکل بالکل. میں اب پتہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے کافی زیادہ چیزیں ہم نے بتائی ہیں علاج کے حوالے سے، کس طرح ہم بچ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ 2 منٹ کے اندر یا 1 منٹ کے اندر ہی جتنے بھی ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، اس کو میں اس کو سمری کرتا ہوں انشاءاللہ، سمرائز کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر اسی کے اوپر ہم آج کے پروگرام کو ختم کریں گے انشاءاللہ. تو ہم نے علاج کے اوپر جو باتیں کی، ہم نے ماشاءاللہ سیف اللہ بھائی نے بتائی، اور کچھ ہمارے ساتھی جو ہمیں ساتھ دیکھنے والے ہیں انہوں نے بھی ہمیں بڑے اچھے اچھے مشورے دیے کہ اس طرح ہم بچ سکتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر. ایک تو سب کا جو بھی دیکھنے والے تھے، سامعین تھے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج سیکھا ہوگا کافی کچھ، اور انشاءاللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کے اوپر اللہ ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی، اس کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق دے. تو یہ آمین اس آمین. چیز سے کیسے بچا جائے، تو اس میں ہم نے جو بات کی تھی، سب سے پہلے جو ہے نا، سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. تقویٰ پیدا کریں
اس کو خیال رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، آپ جلوت میں ہیں، خلوت میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ از ایوری ویئر، آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو اس گناہ سے بچنے کا ایک بہت زبردست طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی ساتھی کوئی بھائی کوئی بہن اس گناہ کے اندر ملوث ہو گیا ہے یا کسی بھی گناہ کے اندر ملوث ہو گیا ہے تو وہ دعا کرے، اللہ سے گر گرا کے معافی مانگے اور دعا کرے کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے، مجھے اس گناہ سے دور کر لے. اور ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ سے دور نہ کریں. یہ کسی بھی گناہ کے لیے جو ہے ایک جنرل سی وہ دعا جو ہے ایک بہت بہت بڑی کی ہے، آپ کہہ لوں کہ آپ کو گناہوں سے دور کرنے کی. اور ایک بھائی نے بیچ میں ایک سوال پوچھا تھا کہ ہم اپنے جو بچے جو بگڑ گئے ہیں ان کے لیے ہم کیا کریں، وہ کیسے پریشان ہیں اس کے بارے میں، کیسے ان کو ٹریک کے اوپر لے کر آئیں. دیکھیں دعا دوبارہ، اب وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، اب آپ ان کو آپ کیسے دوبارہ ٹریک کے اوپر لے کر آ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رجوع کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اور ان سے ایک پیار والد کی، محبت سے پیش ہیں. بالکل بالکل پیار محبت سے، وہ انشاءاللہ آگے پوائنٹ وہ کرتے ہیں. والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو آپ والد ہیں تو آپ اپنے اولاد کے لیے دعا کریں، آپ ایون والدہ بھی ہیں تو اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ان کو دوبارہ ٹریک کے اوپر لے کر آئیں گے. دعا ہے ایک طریقہ اس گناہ سے بچنے کا اور بہت سارے گناہوں سے بچنے کے لیے. اور ایک اور چیز جو ہمارے سیف اللہ بھائی نے ہمیں بتائی تھی کہ آپ جگہ تبدیل کر لیں. مطلب آپ اکیلے ہیں تو کسی اور کے ساتھ ہو جائیں، آپ اگر کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، موبائل ہاتھ میں تو موبائل چھوڑ دیں، انٹرنیٹ چل رہا ہے تو انٹرنیٹ بند کر دیں. اس طرح آپ اپنی جگہ اور اپنی کنڈیشن، اپنی سچویشن کو بدلیں تاکہ انشاءاللہ. اور اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، آپ اگر اکیلے ہیں، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ شادی بھی کر لیں. جائیں، جا کر آپ بات کریں جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کھلے میدان کے اندر جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے لڑکے لڑکی کو پرپوز جو کر رہے ہیں، اتنے ہی مرد ہیں آپ تو جائیں، جا کر اپنے اس لڑکی کے باپ کو جا کے بولیں کہ میرے سے شادی، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ ایک مرد ہی کر سکتا ہے جس کے اندر اتنا زیادہ جذبہ اور جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، صرف وہی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کھلے عام بے حیائی کرنا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کرے، وہ کھلے عام گناہ کرے گا، کھلے عام زنا کرے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو اپنی آمین. کنڈیشن کو بدلیں، آپ اپنے پیرنٹس سے بات کریں. اور اگلا پوائنٹ جو ہے پیرنٹس ہے. پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کے اوپر، ایک تو ان کی جن لوگوں کے ساتھ، جن بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی جو کمپنی ہے اس کے اوپر نظر رکھے. نظر آف کورس ایسے ایز اے اسپائی نہیں، ایز اے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ گمراہی سے بچے، غلط کاموں سے بچے، صرف اس لیے آپ بچے کے اوپر ضرور نظر رکھیں. آپ بچے کے فون کے اوپر نظر رکھیں کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کون سے کارٹون دیکھ رہا ہے، کون سی گیم کھیل رہا ہے، کون سی ویڈیوز دیکھ رہا ہے. اب ہم بہت آسانی سے ان چیزوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اس لیے پیرنٹس کا بہت زیادہ رول ہے. اور پیرنٹس کے لیے ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ پیرنٹس نرمی جو ہے اس کو اختیار کریں، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کریں، اپنے بچوں کے ساتھ شفقت لے کر آئیں. اگر آپ کی تربیت بڑی سختی سے ہوئی ہے، یاد رکھیے کہ وہ زمانہ تھا. اب آپ کے بچوں کو ایک ڈفرنٹ طریقے سے جو ہے آپ نے ان کو جو ہے بڑا کرنا ہے. بڑا خطرناک زمانہ ہے. اپنے بچوں کے اوپر رحم کریں، اپنے بچوں کو بہت پیار سے سمجھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو بھی دین کی طرف جو ہے پیار اور نرمی سے لے کر آتے تھے. آپ اپنے بچوں کو بری چیزوں سے، بری حرکتوں سے پیار اور نرمی سے لے کر آ سکتے ہیں. ایک اور چیز ہمیں بتائی کہ نماز میں خشوع، نماز اپنی قائم کر لیں. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید کی آیت ہے تو وہ تو برحق ہے، آپ نماز اپنی صحیح کر لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ اور باقی کافی سارے گناہوں سے محفوظ کر لیں گے. تو یہ ساری چیزیں تھی علاج کے حوالے سے. اور اگر کوئی چیز مس کر دی ہے تو انشاءاللہ جو ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر ہم نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے پورنوگرافی کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس آمین. گناہ سے اور ہر قسم کے گناہ سے. اور جزاکم اللہ خیر سیف اللہ بھائی، آپ نے بڑی زبردست ہمیں چیزیں بتائیں آج، اور آپ نے بہت زیادہ وقت بھی دیا ہمیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے علم میں، آپ کے مال میں، آپ کے رزق آمین. میں برکت ڈالے. اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے خالص اللہ کے لیے اپنی صاف نیتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس دین کو پھیلانے کی ہر کوشش جاری رکھیں. جزاکم اللہ آمین. خیر. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ آپ بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر سب کا ساتھ رہنے کا، آپ کی کامنٹس، آپ کی جو بھی آپ نے چیزیں پوسٹ کی اس کے لیے بہت شکریہ. اور بس یاد دہانی کے لیے کہہ دوں کہ آپ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح
انشاءاللہ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ضرور وہ کریں، اور اپنے جو ہے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی ضرور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.